الیکشن کے عمل کے لیے کس کو بنانا ہے۔ سلمان صاحب، آپ نے اسٹڈی بھی کیا ہوگا اس پورے معاملے کو، ہمسایہ ممالک میں دیکھیں، ترقی یافتہ ممالک میں بہتر آپشن کیا ہو سکتا ہے؟ آر اوز کسے ہونا چاہیے، یا یہ پورا ڈیبیٹیبل ایشو ہے اور پھر اس کے لیے قانون بدلنا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر قانون کے ذریعے تعین کر دیا جائے کہ آر او یہ ہوں گے تو پھر تو ایک بات واضح ہو جائے گی۔ اب انڈیا میں آر او جو ہے وہ عام طور پہ ریٹائرڈ سول سرونٹ ہوتے ہیں، بیوروکریٹ جو ہیں وہ ہوتے ہیں آر او۔ اب ہمارے ہاں تو ایک یہ تاثر ہے کہ سول سرونٹ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی سیاستدانوں کے کسی نہ کسی گروہ کے وفادار رہتے ہیں، اپنی سروس کے دوران انہوں نے وفاداریاں قائم کر لی ہوتی ہیں اور وہ وفاداریاں ان کی چلتی ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد کبھی کانٹریکٹ پہ، کبھی کسی دوسرے طریقے سے مشیر کے طور پہ سینئر جو بیوروکریٹ ہیں وہ چلتے رہتے ہیں۔ اور اگر سینئر بیوروکریٹ وفادار ہوتے ہیں سیاستدانوں کے تو عین ممکن ہے یہ بھی خدشہ رہے گا کہ اگر آپ درمیانی سطح کے ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو آر او لگائیں گے تو ان پہ بھی بیوروکریسی کا ایک اثر ہوگا۔ لہٰذا یہ واضح نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو آر او ہونا چاہیے جیسا کہ انڈیا میں ہے، یا جو دیگر ممالک ہیں، یورپ کے ممالک ہیں، وہاں تو خیر یہ دھاندلی کا ایشو ہوتا ہی نہیں۔ وہاں تو یہ بات تقریباً گمان سے باہر ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہو، غلط ووٹ ڈالے جائیں تو وہاں کوئی بھی آر او ہو سکتا ہے۔ علاقے کے کسی معتبر شخص کو کہہ دیا جاتا ہے یا میئر آر او ہو جاتا ہے تو وہاں پہ یہ مسئلہ نہیں پیدا ہوتا کیونکہ دھاندلی ان الیکشنوں میں نہیں ہوتی۔ تو ہمارے جیسے جو ملک ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ، یہاں بالکل غور سے ہمیں دیکھنا ہوگا، اور انڈیا میں یہ ضرور ہے کہ دھاندلی کی بڑی شکایت نہیں ہوئی بہت عرصے سے۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہاں دھاندلی کی شکایت نہیں ہوئی، ہمیں بہت غور سے انڈین سسٹم کو سمجھنا پڑے گا اور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کے سعید غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔